بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گریڈ 5 ہمارا تیسری سماحی کا تیسرا چیپٹر ہے ہمارا ماحول۔ اس چیپٹر میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے اور ماحولیاتی آلودگی سے کیسے بچنا چاہیے۔ آئیے اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آمنہ نے شیشے کے مرتبان میں ایک خوبصورت سی مچھلی پال رکھی تھی۔ وہ روز اس کو دیکھتی اور خوش ہوتی۔ ایک دن اس نے اپنی امی کو دوپٹہ رنگتے ہوئے دیکھا تو اسے وہ رنگ بہت پسند آیا۔ اس نے امی سے چھپ کر تھوڑا سا رنگ اٹھا کر مرتبان میں ڈال دیا۔ آمنہ نے سوچا تھا کہ رنگ برنگی مچھلی کی طرح اس کا پانی بھی رنگین ہو جائے گا۔ پہلے تو مچھلی تیرتی رہی، پھر اس نے پانی میں تڑپنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر آمنہ دوڑتی ہوئی اپنی امی کے پاس گئی۔ اس نے امی کو بتایا کہ اس کی مچھلی تڑپ رہی ہے۔ امی نے مرتبان کا پانی رنگین دے کر آمنہ سے پوچھا کہ یہ رنگ کس نے ڈالا ہے۔ جی گز اس میں ایک بچی کے بارے میں بتایا ہے، آمنہ کے بارے میں، جس نے دیکھا کہ اس کی امی اپنے دوپٹے کو رنگ دے رہی تھی تو اس کے پاس ایک شیشے کے مرتبان میں خوبصورت سی مچھلی تھی۔ اس نے سوچا میں رنگ ڈال دوں گی تو اس کا پانی بھی رنگین ہو جائے گا، لیکن وہ پانی ڈالنے کے بعد اس مچھلی نے تڑپنا شروع کر دیا۔ آمنہ نے امی کو بتایا کہ اس نے مرتبان کے پانی کو خوبصورت بنانے کے لیے اس میں رنگ ملا دیا تھا۔ امی نے فوراً مرتبان کا پانی تبدیل کر کے اس میں صاف پانی ڈال دیا۔ چند لمحوں بعد جب مچھلی پھر پہلے کی طرح تیرنے لگی تو آمنہ کے چہرے پر خوشی چھا گئی۔ اس نے امی سے مچھلی کے اچانک تڑپنے کی وجہ پوچھی۔ امی نے اسے بتایا کہ اس نے جو رنگ پانی میں ملایا تھا وہ دیکھنے تو بہت بھلا لگتا تھا، مگر زہریلا ہونے کی وجہ سے مچھلی کی زندگی کے لیے نقصان دہ تھا۔ امی نے آمنہ کو سمجھایا کہ ہر جاندار کو زندہ رہنے کے لیے صاف ستھرے ماحول کی ضرورت ہوتی ہے۔ گندے اور آلودہ ماحول میں کوئی بھی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ جی جب اس کی امی نے دیکھا کہ اس میں رنگدار پانی ڈالا گیا ہے، رنگ ڈالا گیا ہے، تو انہوں نے فوراً پانی کو چینج کیا، وہ پانی گرا دیا اور اس کی جگہ صاف ستھرا پانی ڈالا تو مچھلی پھر دوبارہ پہلے کی طرح تیرنا شروع ہو گئی۔ اور انہوں نے اس بچی آمنہ کو بتایا کہ دراصل پانی گندا ہونے کی وجہ سے مچھلی نے تڑپنا شروع کر دیا تھا۔ آمنہ نے پوچھا کہ صاف ماحول سے کیا مراد ہے؟ امی نے اسے بتایا ہمارے ارد گرد موجود تمام چیزیں جو ہم پر براہ راست اثر کرتی ہیں ماحول کہلاتی ہیں، مثلاً سانس لینے کے لیے صاف ہوا، پینے کے لیے صاف پانی اور رہنے کے لیے صاف جگہ۔ اگر ان میں سے کسی ایک چیز کی بھی کمی ہو جائے تو زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آمنہ نے اپنی امی سے پوچھا کہ صاف ماحول سے ان کا کیا مراد ہے؟ تو اس کی امی نے انہیں بتایا کہ ہم جس ہوا میں سانس لیتے ہیں وہ صاف ہونی چاہیے، ہم جو پانی پیتے ہیں وہ بھی صاف ستھرا ہونے چاہیے، اور جس جگہ پر ہم رہتے ہیں اس کو بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، تبھی ہم آسانی سے زندگی گزار سکتے ہیں، ورنہ زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔ آمنہ نے امی سے پوچھا کہ ہمارا ماحول کیسے آلودہ ہو رہا ہے؟ آلودہ کا مطلب آپ کو پتہ ہے گندا۔ امی نے آمنہ کو بتایا کہ ماحول کو آلودہ کرنے کے بہت سے اسباب خود انسان کے اپنے پیدا کردہ ہیں۔ مثلا انسان نے ترقی کے لیے بڑے بڑے کارخانے لگائے تو ان سے اٹھنے والے دھوئیں نے ہوا کو زہریلا کرنا شروع کر دیا۔ فصلوں کو نقصان دہ کیڑوں سے بچانے کے لیے سپرے کیا تو ان کیڑے مار ادویات نے ہوا اور انسانی صحت دونوں کو نقصان پہنچایا۔ ٹریفک نے ہمیں آنے جانے میں سہولت دی تو اس کے دھوئیں نے انسانی صحت کو خراب کیا۔ ہوا میں اڑنے والے ہوائی جہاز، سمندروں میں چڑھنے والے بحری جہاز اور خلاء میں جانے والے خلائی جہاز، ان سب سے خارج ہونے والا دھواں فضائی آلودگی کا سبب بنا۔ آبادی بڑھنے کے باعث قابل کاشت زمینیں رہائشی کالونیوں میں تبدیل ہوتی چلی گئیں۔ درختوں کے بے دریغ کٹاؤ سے زمین بنجر ہو گئی اور بارشوں میں کمی آتی چلی گئی۔ اس وجہ سے کرۂ ارض کا درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے جو انسانی زندگی کے لیے بے حد خطرناک ہے۔ آمنہ کو اس کی امی نے بتایا کہ ماحول کو آلودہ ہم لوگوں نے خود کیا ہے۔ ٹریفک اتنی زیادہ ہے اور اس میں سے جب دھواں اٹھتا ہے تو ہماری فضا کو آلودہ کرتا ہے۔ اس کے بعد جو ہماری فصلیں ہیں ان پر کیڑے مار سپرے کیا جاتا ہے تو وہ ادویات بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہماری خلاء میں جو ہوائی جہاز ہیں ان سے نکلنے والا جو دھواں ہے وہ بھی ہماری فضا کو، ہماری خلاء کو آلودہ کر رہا ہے۔ بحری جہاز کی وجہ سے ہمارے سمندروں میں آلودگی پھیل رہی ہے اور یہ سب ہمارے لیے بہت خطرناک ہے۔ آمنہ امی کی باتیں نہایت غور سے سن رہی تھی۔ اس نے مزید پوچھا کہ ہمارے ماحول کو اور کون کون سی چیزیں خراب کرتی ہیں۔ آمنہ جو اپنی امی کی باتیں نہایت غور سے سن رہی تھی، اس نے پوچھا کہ اور کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے ماحول کو خراب کرتی ہیں۔ امی نے بتایا کہ ہوا کی طرح پانی بھی انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم زندہ رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کرۂ ارض کا 3/4 حصہ پانی پر مشتمل ہے، اس میں سے 3% حصہ انسانوں کے لیے قابل استعمال ہے۔ یہ قابل استعمال پانی بھی مسلسل خراب ہوتا جا رہا ہے۔ گھروں سے نکلنے والا کوڑا اور کارخانوں سے نکلنے والا زہریلا مواد دریاؤں اور نہروں کے پانی میں شامل ہو کر اس کو آلودہ کر رہا ہے۔ فصلوں پر کیا جانے والا سپرے، زراعت کے لیے استعمال کی جانے والی کھادیں اور گٹروں کا آلودہ پانی زیر زمین جذب ہو کر صاف پانی کو خراب کر رہا ہے۔
فضائی، ہوائی اور آبی آلودگی کے علاوہ ایک اور بڑی قسم شور کی آلودگی ہے۔ ہمارے ماحول میں موجود ٹریفک، لاؤڈ سپیکر، موسیقی اور کارخانوں میں مشینوں کا شور بھی انسانی کانوں کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔ سر درد، بے چینی، چڑچڑاپن، بلڈ پریشر، معدہ، دل، جگر اور جلد کے امراض بڑھ رہے ہیں۔ آلودگی کے ان تمام اسباب پر قابو پانا ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ اولین کا مطلب ہوتا ہے سب سے پہلی۔ جی اس بچی کی امی نے اس کو بتایا کہ جو ہم پانی پیتے ہیں وہ بھی بے تحاشا گندا ہو رہا ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کوڑا کرکٹ بھی لوگ جا کر نہروں دریاؤں میں پھینک دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹریفک کا جو شور ہے یا یہ جو موسیقی کا شور ہے اور کارخانوں کا شور ہے، یہ ہماری سننے کی ہی اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، ہمارے کانوں کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور ان سب آلودگی کی وجہ سے بے شمار بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو کہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ آمنہ نے فکر مندی سے پوچھا، امی ہم ماحولیاتی آلودگی پر کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ امی نے کہا، ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں دنیا کے بہت سے ممالک فکر مند ہیں۔ دنیا بھر میں 5 جون کو ماحولیات کا عالمی دن منایا جاتا ہے، جو لوگوں کو اپنے ارد گرد کا ماحول صاف رکھنے کے لیے آگاہ کرتا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ارد گرد زیادہ سے زیادہ درخت اور پودے لگائیں، کیونکہ درخت ماحول کو صاف رکھتے ہیں اور انسان کے دوست ہوتے ہیں۔ اپنے گھروں اور گلیوں کا کوڑا کرکٹ نالی اور نہروں میں نہ پھینکیں، بلکہ کوڑا کرکٹ صرف کوڑے دانوں میں ہی ڈالیں۔ کوڑا کرکٹ نہ جلائیں، اور اس سے ہوا آلودہ ہوتی ہے۔ پلاسٹک کے تھیلوں کا استعمال اور ان کو جلانا آلودگی کا باعث بنتا ہے، اور یہ ایک جرم بھی ہے۔ آمنہ کی امی نے اس کو بتایا کہ پوری دنیا جو سی ہے وہ ماحولیاتی آلودگی کے بارے میں بہت فکر مند ہے، اور لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ غور و فکر کر رہے ہیں کہ کس طرح ماحول کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیں، کوڑا کرکٹ کو ادھر ادھر جگہ جگہ مت پھینکیں، بلکہ اس کو ایک جگہ کسی کوڑے دان میں پھینکیں۔ اس کے علاوہ اپنے ارد گرد درخت لگائیں، کیونکہ درخت جو سے ہیں وہ ماحول کو صاف کرتے ہیں۔ اب آمنہ یہ بات سمجھ چکی تھی کہ ہمارے ماحول کا صاف ہونا کتنا ضروری ہے۔ اسے امی سے وعدہ کیا کہ وہ اپنے ماحول کی صفائی کا بہت خیال رکھے گی، پودوں کی خوب دیکھ بھال کرے گی، نئے پودے لگائے گی، اور مچھلی کا پانی کبھی آلودہ نہیں ہونے دے گی۔ اگلے دن آمنہ نے اسکول میں سب بچوں کو ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں بتایا۔ جی گرز، اس چیپٹر سے آپ لوگوں کو بھی پتہ چلا ہوگا کہ ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ ایک ایک کر کے ہی اگر ہم لوگ یہ کام کریں تو ہم اپنے پورے ماحول کو صاف کر سکتے ہیں، اپنے شہر کو، اپنے ملک کو صاف رکھ سکتے ہیں، اور اس میں ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آپ نے اس چیپٹر کو اچھی طرح پڑھنا ہے بیٹا، اس کے مشکل الفاظ کے معنی کرنے ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔